ہیں ذیشان عثمانی. آج آپ کے پاس ہم بہت اچھی ویڈیو لے کر آئیں. اس میں مفتی طارق مسعود صاحب میرے پاس موجود ہیں. ان کو میں کافی عرصے سے فالو کر رہا ہوں. وہ ایک شعر ہے نا کہ ایک ہی راہ میں دو طرح کا سفر، تم نے سیر کی ہم بھٹکتے رہے. تو مفتی صاحب سیر کر رہے ہیں، میں بھٹک رہا ہوں. تو کچھ سوالات ذہن میں تھے. ان کی بڑی ذرا نوازی کہ انہوں نے ٹائم دیا. میں سوالات ایک ساتھ پوچھ لیتا ہوں جو ذہن کے اندر ہے، پھر میں مائک مفتی صاحب کو دے دوں گا، پھر مفتی صاحب اس کا جواب دے سکیں گے. مجھ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں منافقت بہت پھیل گئی ہے، اور منافقت کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر پا رہے، اور اس کی کوئی سولوشن نظر نہیں آتا. تو کوئی طریقہ ایسا ہو کہ ہم بحیثیت قوم اس منافقت سے باہر آ سکیں، 01 میں کام کریں، سچ جھوٹ کلیئر ہو جائے. ہر چیز دھندلی ہو گئی ہے، ہر چیز میں گدلا پن آ گیا ہے. اس کو خالص کی طرف کیسے لے کر آئیں؟ دیکھیے، بندے کا عقیدہ ہوتا ہے، نیت ہوتی ہے، عمل ہوتا ہے، اخلاص ہوتا ہے، پھر قبولیت بھی ہوتی ہے. لگتا ہے یہ اس منافقت کی وجہ سے ہم قبولیت کی سٹیج پہ نہیں پہنچ پا رہے. تو پہلا تو سوال یہ کہ من حیث القوم پاکستان سے منافقت کیسے ختم ہو. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ بچے ہیں، 138.2 ملین یوتھ ہیں، 14 کروڑ بچے. جغرافیکلی ڈسپرس کریں تو 46 بچے بنتے ہیں پر مائل. اس میں مدارس کے بچے بھی ہیں، یونیورسٹیز کے بھی ہیں، اور آگے کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اور ایک مایوسی ہے جو پھیلے جا رہی ہے، اور روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی. تو ہم ایسا کیا کریں بحیثیت انسان کہ ہم ایک اچھے مسلمان بھی بن سکیں اور ہم کیریئر میں بھی کسی طرح آگے بڑھ سکیں. اور تیسرا اور آخری سوال، تو پہلا سوال تو ہو گیا منافقت کا، دوسرا یوتھ کو آپ کیا مشورہ دیں گے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ رب سے بہت دور آگے پڑ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کوئی بھی چیز ہمارے ایجنڈا میں شامل نہیں ہے جو ہمیں رب سے قریب کرے. رب سے جو تعلق ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں نا، اس کو واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، بلیو ٹک لگ جائے اور جواب نہ آئے تو لڑ پڑتے ہیں کہ یار 5 سیکنڈ ہو گئے تم نے جواب نہیں دیا. اللہ سے ایک کنیکشن فیل ہی نہیں ہوتا. ہمارا معبود الگ ہے، محبوب الگ ہے. نماز میں بولتے ہیں اللہ اکبر، اور دنیا میں بولتے ہیں کہ نہیں جی تو اکبر تو پیسہ ہوتا ہے، اور دوست ہوتے ہیں، اور یار ہوتے ہیں، اور سورس ہوتے ہیں، اور گاڑی ہوتی ہے. تو ہم کیا کریں کہ ہم بحیثیت مسلمان رب سے جڑ سکیں، وہ حضوری کی کیفیت ہمیں نصیب ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میں ڈاکٹر ذیشان صاحب سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا تھا. ڈاکٹر صاحب نے الٹا مجھ سے سوالات شروع کر دیے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے ملنے آیا ہوں، ڈاکٹر صاحب مجھ سے ملنے نہیں آئے ہیں. اور میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے چینل پہ ڈاکٹر صاحب سے کچھ معلومات لے کے شیئر کروں لوگوں کے ساتھ. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے پولیس کسی کو پکڑنے آئے اور ڈاکو پولیس کو پکڑ لے. تو یہی میرے ساتھ ہوا ہے. یہ جو تینوں سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھے ہیں، یہ تینوں کے جوابات ڈاکٹر صاحب زیادہ اچھے دے سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کچھ چیزوں کا تعلق ہوتا ہے شریعت سے. شریعت تو اصول اور ضابطے بیان کرتی ہے. جیسے منافقت کے بارے میں پہلا سوال ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ منافقت سے ہم کیسے بچیں. تو میں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ منافق کو کیا قیامت کے دن عذاب ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جو ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. سورہ بقرہ جو قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے، اسی میں اللہ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو کچھ اور، آپ کی غیر موجودگی میں کچھ اور بن جاتے ہیں. تو منافقت کی یہی ڈیفینیشن ہے کہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور. تو جو ہمارے قوم کا ایک المیہ ہے من حیث القوم، ہم اس میں مبتلا ہیں. باقی یہ کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے، قوم کی اصلاح کیسے ہوگی، ان چیزوں کا تعلق ہے تجربے سے. تو جو آدمی دنیا میں گھوما ہو، ڈاکٹر صاحب کتنے کنٹریز آپ گھوم چکے ہیں؟ 123 ممالک میں جا چکے ہیں ڈاکٹر صاحب. یونیورسٹیوں میں لیکچر دے چکے ہیں، ہر طرح کے لوگوں سے ملے ہوئے ہیں. تو یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ کیسے منافقت سے ہمارے لیے بچنا ممکن ہے. جو قومی خرابیاں ہوتی ہیں نا، وہ جنہوں نے قوموں کا مطالعہ کیا ہوا، قوموں کو پڑھا ہوا، وہ زیادہ اچھا گائیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ میرا ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے کہ ہم منافقت سے کیسے بچ سکتے ہیں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا ڈاکٹر صاحب؟ یوتھ کیا کرے آج کل کے دور میں؟ ہر بندہ دیکھیں، یوتھ کیا کرے، ایک کام تو وہ ہے جو میں کہتا ہوں، شادیاں کرے. بہت سے مسائل یوتھ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ یورپ جیسی بے حیائی، مغربی ممالک جیسی بے حیائی پاکستان میں بھی پھیل گئی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوتا نا، جیسے مشہور ہے نا کہ کسی نے بھوکے سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا 4 روٹیاں. حالانکہ سوال روٹی کے بارے میں نہیں تھا. تو ہمارے نوجوان میں ایک یہ نیچرل ہے، ظاہر ہے ایک عورت کی طرف طبیعت مائل ہونا. تو جب ان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوں گی تو ان کو تو بس اپنا نشہ چاہیے، گٹکے چاہیے، پان چاہیے، سگریٹ چاہیے. ان کو آپ ویژن بتائیں، ان کو آپ بتائیں کہ آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں.
یہ سب کام پیٹ بھرے ہوئے لوگوں کے ہوتے ہیں. جب پیٹ بھرا ہوا ہو, آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو, اس کے بعد یہ سارے کام آپ کرتے ہیں. تو یورپ میں انگریزوں کے ہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گرل فرینڈ کے ذریعے اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. ہمارے ہاں نہ گرل فرینڈ ہے, یعنی بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں جو یا تو بہت ہی بے حیا بن جاتے ہیں یا کچھ بھی نہیں کر پاتے. تو وہ جب یہ مسائل حل نہیں ہوتے, تو میں نے یونیورسٹی میں جب بھی بیان کیا ہے نا, تو ان کو یونیورسٹی کے لڑکوں کو لڑکیوں کو سوالات کا موقع دیا میں نے, کہ جیسے ٹاپک تھا میرا مقصد حیات, تو سوال میں 99% یہی سوال آ رہے ہوتے ہیں جو بیان کا موضوع ہوتا ہے اس سے متعلق سوال نہیں ہوتے. سوال یہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلانے کے ساتھ سیٹنگ تھی, وہ شادی نہیں ہو رہی, بغیر چھپ کے نکاح کرنا جائز ہے, لڑکی کو بھگانا جائز ہے, ولی کی اجازت کے بغیر. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم ان کو کیا بتا رہے ہیں اور ان کے مسائل کچھ اور ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بھوکے کو بٹھا کے سمجھائیں کہ یار پاکستان ایٹامک پاور کیسے بنا اور ہم اپنے ایٹمی اثاثوں کو کیسے بچا سکتے ہیں, اور پھر آپ اس سے کہیں کہ آپ کا اس سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کریں, تو کیا یار مجھے 2 روٹی چاہیے, ٹھیک ہے نا, مجھے کوئی اچھی سی بریانی منگوا دیں. تو یہی صورتحال یونیورسٹیوں میں کچھ چل رہی ہے. تو باقی یوتھ کو اس وقت آپ ڈاکٹر ذیشان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. اور جو آپ جو 13 کتابیں آپ لکھ رہے ہیں, 13 کتابیں ہیں نا, ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات بتائی ہے کہ ہمارے ہاں اگر مدرسے سے پڑھا ہوا بچہ ہے, وہ بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول جیسے ان کی یعنی تعلیم کا سسٹم بالکل الگ ہے, وہ دنیا میں کہیں سروائیو نہیں کر سکتا. اور جو دوسرے اسکولوں میں پڑھے ہوئے لڑکے ہیں, بچے ہیں, وہ بھی ایک خاص یعنی ایک تعلیمی نظام کے تحت گزرے ہوئے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی خاص ماحول میں تو چل سکتے ہیں, اس کے علاوہ کہیں وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب ایک بہت اچھا سلیبس تشکیل دے رہے ہیں. وہ اتنا اچھا سلیبس ہے کہ ابھی میں نے ارادہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کی کتابیں کمپلیٹ ہوتی ہیں, سب سے پہلے تو کوشش کروں گا سب سے پہلے میں کتابیں خریدوں ڈاکٹر صاحب سے. تو اس طرح کے لوگ ملک میں اسکولوں کا ایسا جال بچھا دیں, ایسا سلیبس لے کر آئیں کہ اس سے پڑھنے والے لڑکے بچے بچیاں ان کی تربیت بھی ہو شریعت کے مطابق, اسلامی نہج پہ ان کی ٹریننگ ہو, تربیت ہو جو صحیح اسلام ہے, اور ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں سروائیو بھی کر سکیں. تو ابھی ہماری 1 گھنٹہ میٹنگ میں یہی بات چل رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے, بہت زبردست انہوں نے گائیڈ کیا, بہت کچھ مجھے سیکھنے کا موقع ملا. تو ڈاکٹر ذیشان جیسے لوگ جب ہوں گے اور ملک میں اس طرح ایک جال بچھے گا تعلیمی اداروں کا, تو ہی ایسی پروڈکٹ پیدا ہوگی. تو اس کے بغیر ہم لوگوں کو گائیڈ نہیں, میں تو کم از کم نہیں نوجوان کو بتا سکتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آخری رب سے جو ڈسکنیکٹ ہوا ہے, دیکھیں رب سے تو تعلق پیدا ہوتا ہے, من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت. قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ملاقات کی امیدیں رکھتا ہے تو اللہ سے ملاقات بہت جلد ہونے والی ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. بار بار آپ نے اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی ہے کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے. دیکھیں جب بھی کوئی ٹینشن آتی ہے نا, تو اسلام نے کیا کہا ہے, یہ دعا پڑھا کرو, انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے غلام ہیں اور اسی طرف لوٹنا ہے ہم نے. تو انسان محبت اسی سے کرتا ہے, اسی سے کرنی چاہیے جس کی طرف جانا ہے آپ نے. تو جب بار بار یہ استحضار ہوگا نا کہ ہم نے جانا اللہ کے پاس ہے, تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے ایک ٹرم, بہت اچھی ایک جملہ استعمال کیا کہ معبود کوئی اور ہے, محبوب کوئی اور ہے. ہم خدا کو معبود تو بناتے ہیں, محبوب نہیں بناتے. تو اللہ سے اللہ کی محبت مانگی جائے, ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا جائے جو اللہ کی بات کرتے ہیں, تو اللہ سے تعلق ہوگا. آپ دیکھیں لڑکے لڑکیوں کے آپ کیا یعنی دوستیاں ناکام ہو رہی ہیں, خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں, مخلوق کو خدا بنایا ہوا ہے. قرآن کے الفاظ کیا ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے لوگ ہیں, اشد یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, اشددو یعنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شدید. تو یعنی ایمان والے لوگ اللہ کے مقابلے میں جتنے محبوب ہیں تو اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں, شدید کا لفظ نہیں ہے, اشد ہوتے ہیں. یعنی اللہ کی محبت ان میں دوسروں سے سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس کی ضرورت ہے کہ عبادت کو فوکس کیا جائے, تہجد کی پابندی کی جائے, دعاؤں کا معمول بنایا جائے. جو جس چیز کا تذکرہ زیادہ کرتا ہے تو اس کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. 2 چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے جس کے لیے قربانیاں دی ہوں, جیسے باپ اولاد کے لیے کتنی قربانیاں دیتا ہے, تو یہ قربانیاں دینے سے باپ کے دل میں اولاد کی محبت اور بڑھتی ہے. جن لوگوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہیں ان کے دل میں کنٹری کی محبت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ اگر اللہ کے لیے قربانیاں دیں گے, اپنی خواہشات کی, گناہوں سے بچنے ہے, روزہ رکھنا ہے, یہ سب چیزیں
یعنی اپنی خواہشات کے اگینسٹ آپ چلتے ہیں تو آپ جس کے لیے قربانیاں دیں گے اس کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی. تو اللہ کے لیے چونکہ قربانی نہیں دی جا رہی ہے تو اس لیے محبت نہیں بڑھ رہی ہے. دوسرا, جس چیز کا تذکرہ انسان زبان سے زیادہ کرتا ہے اس کی محبت بڑھتی ہے. تو اللہ کا تذکرہ زیادہ کرنا چاہیے, ذکر زیادہ کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ 2 چیزیں ہیں جس سے اللہ کی محبت بڑھ سکتی ہے. بڑی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ ذرا پہلے اپنا بھی تعارف کروا دیں نا تھوڑا سا, کہ ڈاکٹر صاحب اتنے قابل آدمی ہیں کہ میں ان کا تعارف بھی نہیں کروا سکتا. اس کے لیے بھی قابلیت کا ایک معیار ہونا چاہیے, تو یہ اپنا خود تعارف کروائیں گے. جی, آپ لوگ مجھے جانتے ہیں, میرا نام ہے ذیشان عثمانی. میرے پاس 6 ماسٹرز ہیں, ایک PhD ہے سب کمپیوٹر سائنس میں. پڑھنے کے علاوہ زندگی میں زیادہ کچھ کیا نہیں ہے. میرے بیڈ روم میں کوئی 26,000 کتابیں میں نے ساری پڑھی ہوئی ہیں. 123 ملکوں کا سفر ہے, 21 ملکوں میں نے کام کیا ہوا ہے, 10-11 ملکوں کی ریزیڈنسی ہے. تو میں خانہ بدوش آدمی ہوں, ڈیجیٹل مزدور کہہ لیں آپ. تو دنیا بھر میں گھومتا رہتا ہوں, جہاں کام ملتا ہے تو وہاں پہ کام کرتا رہتا ہوں. تو یہ مختصر سا تعارف ہے. 40 سے اوپر کتابیں لکھی ہیں. میرا ناول جستجو کا سفر, وقفہ پریشانی کے نام سے, اور باقی ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں ڈیٹا سائنس پر, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر, بلاک چین پر, کرپٹو کرنسی کے اوپر. ابھی میری بک انشاءاللہ اگلے مہینے آ رہی ہے میٹاورس کے اوپر. اس کے بعد پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اوپر, اس کے بعد سسٹم ڈیزائن کے اوپر. تو بس میں لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں, اس کے علاوہ آتا نہیں ہے. شاعری مجھے پسند ہے, مجھے 6,000 سے اوپر اشعار یاد ہیں. میں نے بچپن میں شاہنامہ اسلام منہ زبانی یاد کی تھی. تو یہ چھوٹا سا تعارف ہے. ریگریٹ زندگی میں اس بات کا ہے کہ اللہ کا ذکر کر نہیں سکا, اور جتنا ٹائم لگانا تھا دین کے اوپر وہ لگا نہیں سکا. کل کسی نے مجھ سے پوچھا اگر آپ ڈیٹا سائنٹسٹ نہیں ہوتے تو کیا ہوتے, تو میں کہا میں مولوی ہوتا. اور اس بات کا بڑا شدید افسوس ہے کہ میں مولوی نہیں بن سکا. تو مفتی صاحب جیسے لوگ ہیں ان سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اور اس سلسلے کو انشاءاللہ آگے چلاتے رہیں گے. مجھے ذرا دیں. ڈاکٹر صاحب 26,000 کتابیں ان کی لائبریری میں ہیں جو انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں. اول تو 26,000 کتابیں لائبریری میں رکھ لینا بہت کمال کی بات ہے, پڑھ لینا تو اور سے زیادہ کمال ہے. دوسری بات, ڈاکٹر صاحب کا تعلق ہے سکھر سے, اور سکھر کے ایک پسماندہ علاقے سے. لیکن آپ دیکھیں کہ میں تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آیا تھا, اور الحمدللہ موقع ملا ہے مجھے, اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کس قدر قابل لوگ موجود ہیں جو باہر جا کے اپنی قابلیت کے جوہر دکھاتے ہیں پھر. تو ڈاکٹر صاحب پاکستانیوں سے کافی نالاں بھی ہیں کہ یہاں قابلیت کی قدر نہیں ہے. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے کافی دکھڑے سنائے ہیں. تو یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہاں قابل لوگوں کو ترقی کرنے دی نہیں جاتی. کافی سارے واقعات ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائے ہیں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف بہت واضح ہے, کیونکہ کرپٹو کرنسی پر ڈاکٹر صاحب کا بہت زیادہ کام ہے. تو ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں پر اعتراض ہوتا ہے جس کو ناجائز کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کی بہت یعنی مضبوط رائے ہے اس بارے میں, بہت کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جائز سمجھتے ہیں کرپٹو کرنسی کو. تو میں ڈاکٹر صاحب کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاتے ہوئے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں کہ جو جس فیلڈ کے ماہرین ہوتے ہیں وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ سود کے بارے میں علماء تو یہ بتائیں گے نا کہ سود حرام ہے, قمار جوا حرام ہے. تو باقی کسی چیز کے جو حقیقت ہے وہ ہے کیا, اس کے بارے میں تو ظاہر ہے اس فیلڈ کے ماہرین بتائیں گے کہ یہ کرپٹو کرنسی ہے کیا. تو میں کرپٹو کرنسی بھی سمجھنے کے لیے آیا تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو کوئی پیغام دینا چاہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں. یہ انٹرویو یوں سمجھیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, میں ان سے لے رہا ہوں, آپ یہ مجھ سے لے رہے ہیں. تو میں تو آیا تھا ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو لینے کے لیے, تو انہوں نے الٹا مجھ سے شروع کر دیا, تو ہم نے مرج کر دیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ محبت کی تبلیغ ہے, جو ہم سے ملے وہ تمہارے ہوئے. تو یہ سارے کے سارے آپ کی طرف ہی آ رہے ہیں. اللہ کی طرف بندہ جائے تو بہت زیادہ اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ میرے جیسے نالائق لوگوں کو سنیں. یوتھ سے صرف یہی کہنا ہے کہ سر جھکا کے کام کریں اور ملک سے باہر جائیں, دنیا گھومیں. آپ باہر جاتے ہیں, دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کسی اور کا سچ بھی سچ ہو سکتا ہے. آپ کو دوسرا پرسپیکٹیو سننے کا موقع ملتا ہے, اور باہر جا کے آپ پیسہ کمائیں گے, اس سے ملک کی بڑی خدمت کر سکیں گے. مومن کے پاس ضرور پیسہ ہونا چاہیے, ہاتھ میں ہونا چاہیے, دل میں نہیں ہونا چاہیے. اب یقین جانیے دنیا کے 99% پرابلم پیسے سے سولو ہو جاتے ہیں. پیسہ ہیپینس بائی نہیں کر سکتا, لیکن پھر بھی روڈ کنارے دھوپ میں بیٹھ کے رونے سے بہت اچھا ہے کہ آپ AC چلتی ہوئی BMW گاڑی میں بیٹھ کے رو رہے ہوں, تاکہ کم سے کم نظر تو نہیں آ سکیں گے نا کسی کو. تو پیسہ کمائیں اور رچ کے کمائیں. دیکھیں جب بچہ کچھ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو کوئی بولتا ہے کہ کیا کر کے چل رہے ہو, تو بولتا ہے میرا باپ کا گھر ہے. تو یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہے نا, یہ ہمارے لیے بنائی ہے, مسلمانوں کے لیے. تو آپ بولا کریں میری رب کی دنیا ہے, پوری دنیا پہ گھوموں گا, پھروں گا, کھاؤں گا, عیش کروں گا.
اگر آپ دنیا کے سارے کھانے نہیں کھائیں گے, سارے لوگوں کو نہیں دیکھیں گے, تو جنت کو اپریشیٹ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کھا کے جائیں گے تو بولیں گے اللہ میں سارے محل دیکھ کر آئے ہوں, جنت تو چیز ہی کوئی اور ہے, کیا سبحان اللہ, اللہ تو نے کیا زبردست کام کیا ہے. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. جب کافر جہنم میں بھگتے گا نا, پٹائی ہوگی اس کی, تو اس کو یہ بھی جنت نظر آ رہی ہوگی. اور جب ہم جنت میں جائیں گے نا, تو دنیا میں قید خانہ ہی نظر آ رہی ہوگی. اس کا مطلب کہیں سے بھی نہیں کہ دنیا کو آپ کافروں کے لیے چھوڑ دیں. آپ کا حق ہے ہر طریقے سے علم حاصل کریں, رزق حاصل کریں, پوری دنیا گھومیں. تو بس صرف یوتھ کے لیے چھوٹا سا پیغام ہے. اب مفتی صاحب کو دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو کنکلیوڈ کر سکیں. اچھا, یہ ڈسکرپشن پہ ڈاکٹر صاحب کے چینل کا لنک ہے, آپ اس کو سبسکرائب کریں. اور ڈاکٹر صاحب کے بہت مفید لیکچرز ہیں, وہ ان کے جو اپنا چینل ہے اس پہ لازمی سنیے آپ, بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو. یوتھ کے لیے بہت کام ہے ڈاکٹر صاحب کا. جی بڑی مہربانی. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمان.